بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج ہے 444۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 409 اور چوتھی ایپیسوڈ ہے غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ لیکن مین ہیڈک ہمارا جو چل رہا ہے، مین چیپٹر، مین سبجیکٹ وہ ہے غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مریسی، سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، جو ختم نبوت کا طرف دار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قیادت تھی، بڑی تکلیف تھی، چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج پہنایا جا رہا تھا، مونگوں کا تاج پہنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توہین اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اسی لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی اس قد اور جلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی، چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے اس کی یہ قد اور جلن ابتدائے ہجرت سے ہی واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی، چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے
ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا، تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا، یعنی نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر پیچھے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بد عہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کہ اس منافق نے کتنے کتنے مکر و فریب کیے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ حسین رب کا، حسین سب کا نشان منزل، حسین حق کا جو ہے حسینی، ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا، حسین فاروق ہے جزو ایمان، حسین فاروق ہے جزو ایمان، حسین فاروق ہے جزو ایمان، دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔